بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دماغ سے گندے خیالات نکالنے کا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے علی، اکثر اوقات میرے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واضح رہے کہ انسان کو وسوسے اور خیالات آنا ایک غیر اختیاری فعل ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے ہیں جب تک کوئی شخص اس پر عمل یا اس کے بارے میں گفتگو نہ کرے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں سائل کو چاہیے کہ وہ وسوسوں کی طرف دھیان نہ دے اور نہ ہی اس کو بار بار خیال لانے کی کوشش کرے اور نہ ہی ہٹانے کی کوشش کرے، بلکہ اس کی طرف توجہ نہ دے اور لوگوں کو بھی نہ بتائے اور نہ ہی پریشان ہو، بلکہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے یا اپنے آپ کو فوراً کسی کام میں مشغول کر لے۔ آمنت باللہ و رسول لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم ان باتوں کو ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہیں یا ان باتوں کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گواہی کو ظاہر کرنے کا حکم فرمایا ہے اور گواہی کو چھپانے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس معاملے کو جانتے ہوئے اصل بات چھپائے تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے، وہ ضرور حساب لے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، ان اعمال کا جو انسان کر چکا اور اس بات کا بھی کہ جس چیز کو چھپانے اور جس چیز کے ظاہر کرنے کا حکم فرمایا، کیا انسان نے اس پر عمل کیا؟ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے کہ تو جانتا ہے کہ تو نے گناہ کیا تھا؟ مومن بندہ اقرار کرے گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرا گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، آج میں اسے معاف کرتا ہوں، اور نیکیوں کا اعمال نامہ اسے دے دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کے بارے میں فرشتے بھی نہیں جانتے، اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے اعمال نامے میں لکھے ہیں، میں وہ سب بتاتا ہوں اور اب ان کا حساب لوں گا۔ جب سورۃ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا فکر ہوا کہ دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیال آتے ہیں، اگر ان کا حساب ہونے لگا تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ صحابہ کرام نے اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے سن لو اور اس کی اطاعت کرو اور مان لو۔ پھر قرآن مجید کا یہ جملہ نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لہٰذا اس بارے میں بڑی واضح بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی خیال آئے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا،
لہٰذا جب انسان خیالات کو خود بخود آنے پر قدرت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ایک ہی خیالات کا آنا اور ایک خیالات کا لانا دونوں میں فرق واضح ہے۔ خیالات آ جائیں تو ان کو روکنے پر قدرت نہیں، لیکن خیالات لانے پر یا نہ لانے پر انسان قادر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر برے خیالات کو ذہن میں لائے تو اس پر فخر ہوگی، جیسے تکبر کا خیال، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، لالچ اور دوسرے گناہوں کا خیال لانا اور ذہن میں ایسے جواب دینا، یہ بڑا ہے، یہ بہت برا گناہ ہے۔ لیکن اگر یہ خیالات خود بخود آ جائیں تو فخر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، جب تک کہ ان خیالات کو زبان سے نہ کہا نہ ان پر عمل کیا۔ برے خیالات انسان کے ذہن میں جب آئیں گے تو ان کا علاج بہت آسان ہے۔ ماہرین نفسیات کی تحقیق کے مطابق ایک صحت مند انسان کے ذہن میں ایک وقت میں ایک طرح کا خیال رہ سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی برا خیال ذہن میں آئے، اپنے ذہن کو کسی اچھے کام اور اچھے خیال کی طرف مائل کر دیا جائے۔ جب اچھا خیال ذہن میں آئے گا تو برا خیال خود بخود ہی نکل جائے گا۔ لیکن معاشرے میں بعض انسان وہ بھی ہیں جن کا ذہن ہر وقت برے خیالات اور گناہوں اور وسوسوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کا ذہن ایک کیسٹ کی طرح ہے۔ انسان جو کچھ کانوں سے سنتا ہے وہ آواز ذہن میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ تصویریں بھی ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان کیسٹ میں گناہوں جیسی بڑی آوازیں محفوظ کرتا ہے اور ممنوعہ مناظر کو ذہن میں نقش کرتا چلا جائے، اور جب ذہن میں وہ کیسٹ چلے تو ابھی یہ انسان پریشان ہو کر چاہتا ہے کہ اس میں سے نیک باتیں سنائی دیں اور اچھے مناظر دکھائی دیں، تو یہ ناممکن ہے، خلاف فطرت ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے، دیکھنے اور پڑھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے، تو انشاءاللہ دل میں آنے والے برے خیالات سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے ذہن میں چھپائی جانے والی اور ظاہر کی جانے والی باتوں کو بہرحال حساب لے گا، اس لیے ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہوگی کہ اگر ہمارے ذہن میں کچھ باتیں دوسروں کے فائدے کی ہوں، وہ ضرور بتائیں، انہیں مت چھپائیں، جیسا کہ گواہی چھپانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور ایسی باتیں جن سے دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور بہت سی ایسی باتیں جن سے کسی کو دینی یا دنیاوی فائدہ پہنچ سکتا ہو، اور اگر کسی کے بارے میں بری بات معلوم ہو جائے تو اسے چھپایا جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہدایت فرمائی ہے کہ جو کوئی دوسرے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اور انسان بھرپور کوشش کرے گا اس کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں، برے خیالات پر پریشان ہونے کی بجائے ان کا علاج کریں، اپنے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت دل میں چھپے اور دل میں ظاہر کی جانے والی چیزوں کا حساب لے گا، اور اس بات کا پختہ یقین رکھنے والا شخص یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان شمار ہوگا، معاشرے میں ایک تندرست ذہن رکھنے والا انسان شمار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو لقمہ حلال پر یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک دیں، اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے میں اور دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا،
اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔